اور میاں بیوی کی محبت کو اسلام نے خدا کی رضا کی علامت کر معاشرے کا خاندانی نظام پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بنا، جبکہ فری سوسائٹی کی بلندیوں کو چھو کر واپسی کی راہ کے متلاشی اسی اسلامی معاشرے کے خاندانی نظام کو حسرت اور امید کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین، آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ موضوع ہے نکاح سنت نبوی یا سوشل کانٹریکٹ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو اپنی سنت قرار دیا ہے اور اس سنت سے اعراض کرنے والے سے لا تعلقی کا اظہار فرمایا ہے۔ نکاح انسانی فطرت کے تقاضوں میں سے ہے۔ نکاح نسل انسانی کی نشو و نما اور معاشرت کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اسی وجہ سے جب بعض صحابہ اکرام نے عمر بھر نکاح نہ کرنے کے عزم کا اظہار کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ناپسند فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ نکاح میری اور تمام انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ نکاح کو شرعی تقاضا قرار دیا بلکہ نکاح کے بعد اس کو عمر بھر نبھانے کی تلقین کرتے ہوئے طلاق کو ناپسندیدہ ترین عمل قرار دیا، یعنی انتہائی مجبوری ہی کی حالت میں اس کو اختیار کیا جائے۔ بعض احادیث میں اپنی بیوی پر خرچ کرنے کو، حتیٰ کہ اس کے منہ میں لقمہ ڈالنے کو رضائے خداوندی کا ذریعہ قرار دیا، اور دوسری طرف بیوی کے لیے خاوند کی اتباع کو جنت کا راستہ قرار دیا ہے۔ اس طرح نکاح اسلام کے اندر ایک شرعی فریضے کی صورت اختیار کر گیا اور نکاح کو مذہبی تقدس اور تحفظ فراہم ہو گیا۔ اب ایک طرف تمام خامیوں اور کوتاہیوں کے باوجود مسلم معاشرے کا خاندانی نظام پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے، اور دوسری طرف اس خاندانی سسٹم سے نجات کے خواہش مند اس کو اپنی راہ کا سب سے بڑا پتھر سمجھتے ہوئے اس کو ختم کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، جبکہ فری سوسائٹی کی بلندیوں کو چھو کر واپسی کی راہ کے متلاشی اسی اسلامی معاشرے کے خاندانی نظام کو حسرت اور امید کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ مغرب نے جب نکاح کو ایک مذہبی تقدس سے الگ کر کے ایک سوشل کانٹریکٹ یا برابری کا معاہدہ قرار دے دیا، اس وقت مذہب کو اس کے نتیجے کا اندازہ نہیں تھا۔ اب جب کہ یہ سوشل کانٹریکٹ مغرب کو خاندانی زندگی کے تصور اور رشتوں کے تقدس سے کلی طور پر محروم کر چکا ہے، اب وہی مغرب جو ہے وہ متبادل راستوں کی تلاش میں ہے۔ ایک خبر رساں ایجنسی رائٹر نے میکسیکو کے بارے میں کچھ عرصہ پہلے خبر دی تھی کہ وہاں پر طلاق کی شرح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اس وجہ سے جوڑے جو ہیں وہ اپنے نکاح کے بندھن کو مضبوط کرنے کے لیے قانونی معاہدوں کا سہارا لے رہے ہیں۔ اسی خبر کے مطابق ایک نئے جوڑے نے اپنے اس نکاح کے بندھن کو عمر بھر کا بندھن بنانے کے لیے جو قانونی معاہدہ کیا ہے اس کی تفصیلات 16 صفحات پر مشتمل ہے، اور برطانیہ کے اندر بیک ٹو بیسس کے نعرہ لگا کر ان عورتوں کو سہولیات میسر کرنے کی پالیسیاں وضع کی جا رہی ہیں جو عورتیں اپنے بچوں کی پرورش کے لیے گھروں میں رہنے کو ترجیح دیتی ہیں۔ برطانیہ کے اندر یہ محاورہ عام سننے کو ملتا ہے کہ 3W کا کوئی اعتبار نہیں، وومین، ویدر اور ورک۔ وومین عورت کا کوئی اعتبار نہیں کہ کب چھوڑ کر چلی جائے، ویدر کا کوئی اعتبار نہیں کہ کب کون سی صورت اختیار کر لے، اور اسی طرح ورک یعنی ملازمت کا کوئی اعتبار نہیں ہے کہ کب اس سے جواب مل جائے۔ تو ظاہری بات ہے کہ جب نکاح جو ہے اس کو مذہبی تحفظ اور تقدس حاصل نہیں ہوگا اور اس کی بجائے نکاح صرف ایک سوشل کانٹریکٹ ہوگا، تو جب یہ صرف سوشل کانٹریکٹ ہوگا تو پھر اس معاہدے کے شراکت داروں میں سے جس کا جب جی چاہے گا وہ اس معاہدے کو ختم کر دے گا۔
جبکہ اسلام نے نکاح کو ایک روحانی رشتہ قرار دیا ہے، اور میاں بیوی کی محبت کو اسلام نے خدا کی رضا کی علامت قرار دیا ہے، اور بیوی بچوں کو کما کر کھلانے اور ان پر خرچ کرنے کو صدقہ اور باعث اجر و ثواب قرار دیا ہے، اور بیوی کے لیے خامد کی اتباع کو جنت کا رستہ قرار دیا ہے۔ اس طرح اسلام نے اس نکاح کو جو ہے وہ مذہبی تقدس اور تحفظ فراہم کیا ہے۔ الغرض، اگر انسانی معاشرہ اس نکاح کے بندھن کو، اس شادی کو جو ہے وہ انبیاء علیہم السلام کی سنت اور مذہبی فریضہ سمجھ کر اختیار کرے تو ان تمام مصیبتوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتی ہے جو خاندانی انارکی کی صورت میں اس پر مسلط ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔